السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام اور تہمت مشرکین کی طرف سے لگائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان فرمایا اور باقاعدہ آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی، آپ کی بلندی، آپ کی پاکیزگی کا اظہار فرمائے۔ انہی واقعات کے اس واقعے کے بعد سورہ نور میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کے احکامات بیان فرمائے اور پردے کے اہتمام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ معاشرتی زندگی کی تربیت دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم لوگ اپنے اصل گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں جاؤ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ وہاں بغیر اجازت داخل مت ہو۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں، اپنے دوستوں کے یہاں، اپنے بھائیوں کے یہاں، اپنی بہنوں کے یہاں بغیر اجازت دھڑلے سے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صرف ایک شوہر کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے اصل گھر میں، اپنی جہاں اس کی بیوی رہتی ہو اس گھر میں وہ بغیر اجازت داخل ہو جائے، لیکن اور کسی بھی گھر میں، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور بہنوں کے گھر میں بھی آدمی کو بغیر اجازت نہیں داخل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جو خواتین ہیں، اندر جو مرد ہیں، وہ کس کیفیت میں ہیں، کس حال میں ہیں، کن کپڑوں میں ہیں، ہمیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ پہلے سے ہم متوجہ کر دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس طرح کا کر لیتے ہیں جس میں ان کو ہمارے سامنے آنے میں کوئی تکلف اور حجاب نہ ہو۔ چنانچہ اس کا طریقہ اجازت کا یہ بتایا گیا کہ سلام کر کے داخل۔ یہ اسلام میں جو سلام کا نظام ہے کہ باہر سے آواز لگاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ گھر کے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون آ رہا ہے اور آواز سے وہ پہچان جائیں، متوجہ ہو جائیں اور الرٹ ہو جائیں اور وہ استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر اجازت نہ ملے، 3 بار سلام کرو، اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اجازت نہ ملے تو پھر تم واپس چلے جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو فوراً واپس ہو جاؤ۔ ذالک ازکیٰ لہم، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، اور اسی میں انسان کی تربیت ہے اور اس کا دل لگتا ہے، اور اسی میں اس کے اندر پاکیزگی برقرار رہتی۔ اس کے بعد آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو پہلے حکم دیا کہ اے ایمان والے مردوں، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے دامن کو پاک رکھو، غلط کام میں، بدکاری میں ملوث نہ ہو، مبتلا نہ ہو، اپنے عزت کی حفاظت کرو، اپنے دامن کو پاک صاف رکھو۔ اور چونکہ بہت بڑا تعلق پاک دامنی کا، بڑا تعلق نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ، جب انسان کی نگاہ محفوظ ہوتی ہے تو پھر اس کا کریکٹر بھی صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں آتا۔ اس کی شروعات نگاہوں کے بہکنے سے ہوتی۔ چنانچہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی عفت، اپنی عزت، اپنی عصمت کی بہت حفاظت کرو۔
اور اپنی جو اوڑھنیاں ہیں تمہارے جو دوپٹے ہیں، چادریں ہیں اور برقعے کا جو لباس ہے، اس کو بہت اچھی طرح اپنے اوپر ڈال کر رکھو. اپنے جسم کے زینت کو، بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر مت کرو، اس لیے کہ عورت کی جو زینت ہے اور سنگار ہے وہ اس کے شوہر کے لیے، یا وہ ایک درجے میں بعض رشتہ دار ہیں جن کے سامنے وہ بعض اعضاء کھول کر، مثلا چہرہ کھول کر، بال کھول کر آ سکتی ہے، اور وہ رشتہ دار جن سے پردہ نہیں ہے، جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، مثلا اس کے والد ہیں، اس کے سسر ہیں، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، حقیقی بھائی، حقیقی بھتیجا، حقیقی بھانجا، یا کوئی عورت، بوڑھے خدمت گزار، نابالغ بچے، ان کے سامنے کسی بھی عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ آ جائے، اور شوہر کے لیے تو ظاہر ہے پورا اس کا وجود اس کے شوہر کے لیے ہے، لیکن ان کے علاوہ اور کسی کے سامنے بے حجابانہ آنا، بناؤ سنگار کے ساتھ آنا، اور بے تکلف آنا، اور لحاظ نہ کرنا، اور اس طرح سے گھل مل کر اختلاط کرنا کہ جیسے محرم اور نامحرم کا فرق مٹ جائے، اور ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا اور چھونا، یہ بڑے ناجائز اور بڑے گناہ کے کام ہیں جن سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. اول تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی نامحرم رشتہ داروں سے پردے کا معاملہ رکھے، اور اگر فیملی جوائنٹ ہے اور پردہ آسان نہیں ہے تو ان میں پھر احتیاط کا رویہ اختیار کریں. عورتیں اس کا خیال رکھیں کہ ان کا سر ہمیشہ ڈھکا رہے اور جسم اچھی طرح سے کور رہے، اور بال ان کے نہ کھلیں، اور فحش اور ایسی گفتگو وہ اپنے نامحرم رشتہ داروں سے نہ کریں جس میں بے حیائی اور فحش کا پہلو غالب ہو، بلکہ ضرورت کے لحاظ سے ایک خاندانی میل جول میں جتنی گفتگو ہونی چاہیے بس اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی نکاح کے لائق ہو اور اس کا یا تو نکاح نہ ہوا ہو یا ہو کر ختم ہو گیا ہو، اس کا نکاح کرانے کی فکر کرو، یہاں تک کہ اپنے غلام اور باندیوں کا نکاح کرانے کی بھی فکر کرو. ہمارے معاشرے کا جو ایک بگاڑ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو زنا کی کثرت ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو تنہائی کے گناہوں میں نوجوان مبتلا ہیں، اچھے اچھے دکھنے والے، اچھے دیندار دکھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس طرح تنہائی کے گناہوں میں، موبائل کے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا وقت پر ان کا نکاح نہیں کیا جاتا، اور بہت ہی معمولی بہانوں سے ان کے نکاح کو ٹالا جاتا ہے. ایک اچھی فیملی، ایک اچھا گھرانہ جو ایک آنے والی بہو کو بہت آسانی سے ایفورٹ کر سکتا ہے، اس کے خرچے اٹھا سکتا ہے، خود اس لڑکے کی بھی استطاعت ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکے، لیکن اس کے باوجود اس کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ فلاں عہدے پر جب تک نہیں پہنچ جائے اور اتنے لاکھ روپے جب تک نہیں کمانے لگے تب تک ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے، تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. یہ بہت ہی سنگین غلطی ہے، یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد تو بڑی نیک ہے، پارسا ہے، اور کسی غلطی میں اور گناہ میں ملوث اور مبتلا نہیں ہے، اور اس کا ذہن بھٹکتا نہیں ہے. یہ بالکل غیر فطری بات ہے، یہ بالکل غیر عقلی، غیر منطقی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو کچھ ضروریات انسانوں میں رکھی ہیں، اور اس کی ایک عمر رکھی ہے، اس کا ایک وقت رکھا ہے، تو اس وقت پر انسان کی اگر ضرورت نہیں پوری ہوتی تو پھر انسان غلط راستے کی طرف جاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے ذمہ داری ہے ماں باپ کی، ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی وقت پر شادی کریں، وقت پر ان کا نکاح کریں، تاخیر نہ کریں، چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر لڑکوں کی عمریں نہ نکالیں، لڑکیوں کی عمریں نہ نکالیں، بلکہ مناسب وقت جیسے ہی وہ شادی کی عمر کو پہنچے مناسب رشتہ دیکھ کر جلد از جلد ان کے نکاح کی فکر کریں.
اس میں حفاظت ہے، اسی میں عزت کی حفاظت ہے، عصمت کی حفاظت ہے، اسی میں پاک دامنی ہے، اسی میں وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی غلطیوں سے، گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ آج کے شیطانی دور میں، ابلیسی دور میں، جس میں ہر طرف سے گندگی اور فحش اور عریانیت کا ماحول قائم ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے ذہنوں کو خراب کر دیا گیا ہے، بہت مشکل ہے شاذ و نادر کوئی خاص اللہ کی توفیق کسی لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ہو تو ہو جو اپنی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے، اپنے دماغ کی حفاظت کر لے، اپنے خیالات کی حفاظت کر لے، اپنے جذبات کی حفاظت کر لے، اور کسی غلطی میں، گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی کی اولاد شادی کے لائق ہو گئی، اس عمر کو پہنچ گئی، اور ماں باپ نے بلا وجہ شادی میں تاخیر کی اور بلا وجہ کے بہانے اور عذر تلاش کر کے نکاح کو مؤخر کیا، اور وہ لڑکا یا لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہوئے، ایک تو وہ گناہ ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی بدکاری میں مبتلا ہو جائیں، صرف وہی گناہ نہیں بلکہ تنہائی کے گناہ، موبائل کے گناہ، انٹرنیٹ کے گناہ، ویڈیوز کے گناہ، گندگیاں، خرابیاں، دل اور دماغ اور ذہن کا فساد، اس میں اگر وہ مبتلا ہوئے تو اس کا گناہ جتنا اس لڑکے اور لڑکی کو ملے گا، اتنا ہی گناہ اس کے ماں باپ کو ملے گا کہ اس نے کیوں تاخیر کی، انہوں نے کیوں بلا وجہ لیٹ کیا۔ اس لیے اسلام نے بہت سادہ طریقہ دیا تھا، نکاح کو بڑا آسان بنایا تھا، شادی کو بہت آسان بنایا تھا، ہر طرح کے جھمیلوں سے شادی کو آزاد رکھا تھا، محفوظ رکھا تھا، تاکہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچے فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے، فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے، فوراً ان کی شادی کر دی جائے، تاکہ وہ اپنے کو پاک صاف رکھ سکیں، محفوظ رکھ سکیں، اپنی عزت کی، عصمت کی، عفت کی حفاظت کر سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں، اللہ کے غضب سے بچ سکیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں تمام مسلمان پیرنٹس سے کہ وہ اس کا خاص خیال رکھیں، اس دور کو دیکھیں۔ آپ جس دور کے رہے اس دور میں آپ بچ گئے، وہ دور پاکیزگی کا دور تھا، اس دور میں اتنی خرابیاں نہیں تھیں جتنی اس دور میں خرابی ہیں۔ یہ دور بڑا خطرناک ہے، ہر طرف سے شیطنت ہے، ہر طرف سے ابلیسیت حاوی ہے، حیوانیت حاوی ہے، اور ان آلات نے گناہ کو بڑا آسان کر دیا ہے۔ بند کمرے میں، تنہائی میں ایک نوجوان اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتا ہے اور غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو گندا کرتا ہے۔ روزانہ شیطان اس پر سوار ہوتا ہے اور گندگی اس پر سوار ہوتی ہے، اور وہ تنہائیوں کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھیے، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں بلا وجہ کے عذر بنا کر تاخیر کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا کم عمری میں مناسب وقت پر نکاح نہیں ہوتے تھے، اور کیا اتنی کس کی استطاعت گری ہوئی ہے کہ وہ ایک آنے والی لڑکی کو عزت کے ساتھ رکھ نہ سکے۔ ہر ماں باپ اس طرح اپنی بیٹی کو رکھتا ہے، کیا وہ ایک آنے والی بہو کو کچھ دن تک اس طرح رکھ نہیں سکتا کہ اپنی بیٹی بنا کر رکھے، اور لڑکا بھی ہاتھ پیر چلاتا رہے اور کوشش کرتا رہے؟ اس لیے اس کی بہت فکر فرمائے۔ قرآن کا واضح حکم ہے، حدیث پاک میں واضح حکم دیا گیا، اور یہ معاشرے کی فحش اور عریانیت کی جو بیماری ہے یہ تبھی مٹے گی جب وقت پر نکاح ہوں گے، وقت پر شادیاں ہوں گی، تبھی لوگ اس طرح کے گناہوں سے اپنے کو بچا سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ زمین اور آسمان میں جو بھی روشنی ہے، وہ روشنی ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ روشنی نظر آنے والی ہو یا دل کو منور کرنے والی ہو، ہر روشنی اور نور کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے ہی پوری کائنات منور ہے، پوری کائنات روشن ہے۔ ہدایت کی روشنی بھی اسی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ روشنی بھی جو جگمگاتی ہے اور جس سے انسان ایک دوسرے کو دیکھ پاتا ہے، یہ روشنی بھی اللہ ہی کی ذات سے عطا ہوتی ہے۔ تو ساری کائنات کی روشنی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نور کی جو حقیقت ہے اس کو اس طرح سمجھو مثال سے کہ جیسے ایک طاق ہے۔ پرانے جو زمانے کے گھر ہوتے تھے ان میں طاق بنتے تھے، ایک طاق ہے، اور اس طاق میں ایک چراغ ہے۔ چراغ کا اس لیے تذکرہ کیا کیونکہ چراغ ہی کے ذریعے اندھیروں میں راستہ نظر آتا ہے، اور اندھیرے کا صفایا چراغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک طاق ہے، طاق میں ایک چراغ ہے،
اور چراغ بھی ایک بہت ہی صاف شفاف فانوس اور شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ بھی ایسا حسین ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک ستارہ، اور یہ چراغ ایک ایسے تیل سے جل رہا ہے جو تیل بابرکت زیتون کے درخت سے لیا گیا ہے، ایک ایسا درخت جس پر صبح شام سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، سورج کی روشنی پڑتی، یعنی اس کا تیل بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے والی جو آگ کی لو ہوتی وہ بڑی صاف اور واضح روشنی دیتی ہے اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس بابرکت درخت کا جو تیل بھی ہے وہ اتنا عمدہ ہے کہ خود سے بھڑک اٹھتا ہے، خود سے جل اٹھتا ہے، چاہے آگ بھی اس کو نہ دکھائی جائے، ایسی اس میں روشنی اور تیزی ہوتی ہے کہ وہ خود سے بغیر آگ دکھائے بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ جتنے بھی اسباب بیان کیے گئے یہ سب روشنی کے، صاف ستھری روشنی کے اسباب جتنے ہو سکتے تھے سب بیان کر دیے گئے، اس لیے بیان کر دیے گئے کہ اللہ کی ذات کے نور کے کمال کو سمجھ سکے انسان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی منور ہے، کیسی اللہ کی ذات سرتاپا نور ہے، اور کیسا اس کا نور کمال درجے کا پہنچا ہوا ہے، یہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ پھر فرمایا نور علی نور، نور بالائے نور، نور پر نور، روشنی پر روشنی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نور تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ کی ذات کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت کی روشنی مل جاتی ہے، اس کو اللہ کا تقرب مل جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس تمثیل میں، یعنی یہ جو پوری مثال بیان کی گئی، اس مثال میں اللہ کی جو ذات عالی ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی گئی، اور طاق اس کو کائنات سے تشبیہ دی گئی، کائنات کی تشبیہ طاق سے دی گئی، اور جو فانوس ہے وہ شیشہ، اس سے وہ پردہ مراد ہے جس کے پیچھے حق تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو چھپا رکھا، مخلوق سے اللہ تعالیٰ جس پردے کے پیچھے چھپے ہیں وہ اس فانوس سے وہ مراد ہے، اور یہ پردہ بھی کوئی عام پردوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات عالی کا جو نور ہے اس کے ظہور کی اور اس کی کرنوں کی اور اس کی روشنی کی جو شدت ہے، اس شدت کی وجہ سے مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں پاتا، تو ایک پردے کا کام کرتا ہے۔ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا نور ہے، مخلوق کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہیں۔ یہ پردہ بالکل صاف اور شفاف ہے، لیکن اس پردے سے جو آنے والا نور ہے وہ ایسا زبردست ہے، ایسا بسیط اور محیط ہے کہ کمزور مخلوق کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ زیتون کا درخت اور اس کا ہر وقت دھوپ لینا اور اس کے تیل کا بغیر آگ دکھائے بھڑک اٹھنا، یہ سب جو ہے اسی چراغ کی روشنی کے کمال کو اور اس کی شدت کے احساس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہ ان ساری مثالوں سے اللہ کی ذات عالی جو زمین اور آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی شدت، اس کے کمال اور اس کے ظہور کی جو طاقت ہے اس کو سمجھنے کی انسان کوشش کرے، کہ ایسا زبردست بسیط اور محیط نور ہے وہ کہ پوری کائنات اس کے نور سے منور ہے، پوری کائنات کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی برکت سے منور ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں آگے فرمایا کہ نور ہدایت جن کو ملتا ہے، اللہ کی ذات سے یہ نور جن کو ملتا ہے، ان کی کیا صفات ہے؟ فرمایا گیا فی بیوت اذن اللہ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں اللہ کا خوب ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ مسجدیں ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تجارت اور کاروبار میں بھی حصہ لیتے ہیں، مگر ان کی تجارت اور ان کا کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے اور اس کے احکامات کو پورا کرنے سے غافل نہیں رکھتا۔ وہ اپنی بڑی بڑی تجارتوں کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اور ہر حال میں قیامت کے دن کی ہولناکی سے اور حساب و کتاب کے قائم ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور ان پر مزید فضل و کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں سے
ان ایمان والوں سے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کا اہتمام کریں گے، تقوی کے ساتھ رہیں گے، نیکیوں پر جمیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ کی مرضی کے پابند بن کر رہیں گے، ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کو زمین پر اپنی خلافت نصیب فرمائے گا، جیسا کہ اللہ نے ماضی میں بہت سے لوگوں کو یہ نعمت عطا فرمائی اور زمین پر ان کو اقتدار عطا فرمایا، اور ان لوگوں کے لیے اس مبارک دین کو ضرور اقتدار نصیب ہوگا جس دین کو اس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اور ان نیک لوگوں کو جو خوف ہے وہ لاحق ہے، وہ خوف دور ہوگا اور امن و امان نصیب ہوگا۔ ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ جو فیصلہ خداوندی ہے اس کا ظہور طے ہے، لیکن ہم اس کے لیے جلد بازی نہ کریں، عجلت نہ مچائیں، بلکہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ پر قائم رہیں اور پوری امت کو ایمان اور اعمال صالحہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ تو آتی ہی رہتی ہیں اور ہر قوم پر، ہر زمانے میں اہل ایمان پر آئی ہیں، ان سے مایوس نہ ہوں، ان سے گھبرائیں نہیں، بلکہ قائم رہیں اللہ کی توحید پر، ایمان پر، اعمال صالحہ پر۔ پھر انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد پھر کچھ گھریلو مسائل بیان کیے گئے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ سورہ نور ان صورتوں میں سے ہے جس کی پوری تفسیر ہر گھر کے فرد کو، عورتوں کو، مردوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ بڑے اہم مسائل کی طرف اس میں متوجہ کیا گیا۔ چنانچہ سورہ نور آیت نمبر 58 اور 60 میں بتایا گیا اور سکھایا گیا کہ گھر میں رہنے والے جو غلام اور باندی ہیں اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، جو خدمت گزار ہیں، نوکر ہیں، سرونٹ ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ ادب سکھاؤ کہ وہ کسی بھی بیڈ روم میں، جو کسی کا پرسنل کمرہ ہے، وہاں، اور اولادیں بھی اپنے والدین کے کمروں میں ان کے آرام کے وقت، خاص طور سے رات کے وقت، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد، جس وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے اس کمرے میں رہنے والوں کا، اس وقت بچے بھی اپنے والدین کے کمروں میں بغیر اجازت ہرگز داخل نہ ہوں۔ یہ ادب بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے کہ آپ کو اپنے پیرنٹس کے روم میں بھی اگر جانا ہے رات کے وقت، عشاء کے بعد یا دیر رات میں یا دوپہر میں جس وقت امی ابو آرام کرتے ہیں، اس وقت تو آپ کسی حال میں بغیر نوک کیے ہوئے، بغیر پہلے سے اجازت کیے ہوئے، آواز دیے ہوئے ہرگز ان کے کمروں میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو عام وقت ہے جس وقت سب آتے جاتے رہتے ہیں، دروازے کھلے رہتے ہیں اور کوئی ایسا موقع آرام کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت آ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پردے کے تعلق سے یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں اور ان کے نکاح کی اب کوئی توقع باقی نہیں رہی، تو ایسی جو بوڑھی دادیاں ہیں، بوڑھی نانیاں ہیں، وہ اپنے نامحرم مردوں کے سامنے زیب و زینت کے بغیر بے حجاب آ سکتی ہیں، یعنی عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئی ہیں کہ بالکل بوڑھی ہیں اور اب ان کے اندر نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے اندر خود کوئی جذبہ اب نکاح کا باقی نہیں رہا، اس عمر کے اس مرحلے کو پہنچ گئی ہیں، تب ان عورتوں کے لیے، بوڑھی عورتوں کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ بغیر بناؤ سنگار کے، بغیر میک اپ کے اپنے نامحرم مردوں کے سامنے اس طرح آ جائیں کہ اگر ان کا کچھ سر کھلا رہ جائے، ان کا چہرہ کھل جائے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آگے یہ بھی فرمایا یہ صرف بوڑھی عورتوں کے لیے گنجائش ہے، لیکن اگر وہ بھی پردہ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اب اندازہ لگائیے، قرآن بوڑھی عورتوں کے تعلق سے یہ سکھا رہا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں بالکل نامحرموں کے سامنے بغیر بناؤ سنگار کے آ سکتی ہیں، لیکن وہ بھی اگر نہ آئے تو بہتر۔ تو پھر کیسے اس کی گنجائش ہے کہ آج کل نوجوان لڑکیاں اور عورتیں میک اپ کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ، بال کھول کر، زلفیں لہرا کر شادیوں میں بے حجاب مردوں کے سامنے ٹہلیں، لڑکوں کے سامنے ٹہلیں، اختلاط کریں، ساتھ میں کھائیں اور پئیں، بے حجاب سب کے سامنے آئیں، کوئی حیا نہ ہو، کوئی شرم نہ ہو، پورے میک اپ میں اوپر سے نیچے تک سجی ہوئی ہوں، زیورات میں لدی ہوئی ہوں، یہ کھلی ہوئی اللہ کی نافرمانی۔ یہ گناہ وہ ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے
اور جو فحش اور عریانیت میں آتا ہے. ایک انسان سے کوئی غلطی ہو اور اس غلطی پر وہ نادم ہو انفرادی طور پر، یہ پھر بھی ہلکا مسئلہ ہے، لیکن بے دھڑک دھڑلے کے ساتھ اللہ کے حکم کے خلاف پوری سجاوٹ، پوری بناوٹ، پورے بناؤ سنگار کے ساتھ بالکل اجنبی، بالکل غیر مردوں کے سامنے، لڑکوں کے سامنے آنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹہلنا، ان کے ساتھ گھومنا، ان کے ساتھ کھانا اور پینا، کیسا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، کتنا خطرناک عمل ہے، کیسا اسلام کے نام پر یہ ایک مذاق ہے، کیسا اپنے مسلمان ہونے پر یہ ایک دھبا ہے جس میں آج کل ہمارا یوتھ، ہماری ینگ جنریشن بری طرح سے مبتلا ہے، بری طرح سے ملوث ہے، کالج کی پارٹیوں کے نام پر اور اسکولوں کی پارٹیز کے نام پر اور کوچنگ کی پارٹیز کے نام پر اور اپنے کولیگز کے ساتھ فنکشن کے نام پر اور شادی کے نام پر اور منگنی کے نام پر اور کس نام پر بے حجاب لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی شرم نہیں. اسلام سختی سے منع کرتا ہے، اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، احتیاط کا حکم دیتا ہے، حجاب کا حکم دیتا ہے، اور خاص طور سے ان لڑکوں، ان مردوں سے جن کی نگاہوں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، جو ایسے زہریلے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں اور ان کی گندگی ان کے چہرے سے محسوس ہوتی اور ان کے اندر کی خباثت ان کی ایک ایک ادا سے سمجھی جا سکتی. ایسے غلیظ، بیہودہ، گندے لڑکوں کے ساتھ اور ان کے سامنے بے حیائی اور بے حجابی کے ساتھ آنا سخت اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اس سے حفاظت کرنی چاہیے، اس سے اپنے کو بچانا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، حجاب کرنا چاہیے اور محفوظ رکھنا چاہیے اپنے کو آج کل کے ماحول میں اوباش اور بدماش اور لفنگوں سے، جن کی نگاہیں خراب، جن کے دل خراب، جن کے دماغ خراب، جن کی جذبات خراب، جن کی فکریں خراب، ان سے اپنی حفاظت کرنا چاہیے. اللہ نے لڑکیوں اور عورتوں کو بڑا پاکیزہ بنایا ہے. ان کی عزت، ان کی عفت، ان کی عصمت یہ بہت فانوس کی طرح قیمتی ہے. ذرا سے کسی بے احتیاطی سے اگر ان کی اس عزت اور عصمت پر کوئی خدا نخواستہ داغ آ گیا تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور پوری زندگی کی ایک پشیمانی اور شرمندگی ہوتی ہے. اس لیے بہت اپنی حفاظت کرنی چاہیے آج کل کے اس ماحول میں. اس کے بعد آخری پوائنٹ سورہ فرقان شروع ہو جاتی ہے، جس میں کفار و مشرکین کا ایک عجیب اشکال نقل کیا گیا. وہ اشکال یہ تھا کہ صاحب یہ کفار و مشرکین یہ بھی کھانا کھاتے ہیں اور یہ بھی بازاروں میں چلتے ہیں. یہ جو آج کل کا ماحول ہے کہ لوگ علماء کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ علماء ہونے کا مطلب، عالم ہونے کا مطلب اور دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا نخواستہ صرف بس مانگنے والا بنا رہے اور بہت ہی گھٹیا حال میں رہے. یہ ذہنیت آج کی نہیں ہے، یہ ذہنیت ہمیشہ رہی. قرآن نے نقل کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے تو کفار و مشرکین کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے. اس وقت کی یہ ذہنیت ہے جو آج بھی ہم کو نظر آتی ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنا ایک برانڈ شروع کیا، بزنس شروع کیا. آپ دیکھیں کیسا طوفان بدتمیزی اس پر مچا رکھا ہے. کہ مولانا نے تمہاری دولت لوٹ کے کھائی ہے؟ کیا مولانا نے تم سے بھیک مانگ کر بزنس شروع کیا ہے؟ کیا مولانا نے کسی حرام کمائی کا استعمال کیا ہے؟ انہوں نے بالکل جائز طریقے پر، حلال طریقے پر اپنا بزنس شروع کیا، اپنے پیسوں سے شروع کیا، اپنی محنت سے شروع کیا. تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے؟ تمہارے کیوں درد ہو رہا ہے؟ انہوں نے کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کیا، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ان کا حق ہے، وہ جیسا چاہے بزنس شروع کرے. اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، اللہ نے ان کو حیثیت عطا فرمائی ہے. ہم کو کیا تکلیف ہے، ہم کو کیا پریشانی ہے؟ اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت ہی پوش ایریا میں اپنا شوروم شروع کیا ہے. ارے بھائی ظاہر ہے جس لیول کا انہوں نے برانڈ کھولا ہے اور کمپنی قائم کی ہے، اس لیول کے کپڑوں کو کسی اچھی مارکیٹ سے ہی لوگ خریدیں گے. وہ پھر کہاں جائیں گے؟
یہ کیسی احمقانہ سوچ ہے؟ دین کے ساتھ کیا کوئی آدمی بزنس نہیں کر سکتا؟ دین کے ساتھ کیا کوئی آدمی آگے نہیں جا سکتا؟ دین کے ساتھ کیا کوئی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا؟ کیا کوئی عالم بڑھیا بزنس نہیں کر سکتا، ترقی نہیں کر سکتا؟ اس کے اپنے اچھے مکانات نہیں ہو سکتے، اس کا اپنی اچھی سواریاں نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے یہ سوچ بنا دی ہے کہ علماء کو بیکورڈ ہی، جب تک علماء تم کو بیکورڈ نظر آئیں گے ان کو ہی عالم تسلیم کرو گے؟ ذہنوں میں یہ خباثت گھسی ہوئی ہے کہ علماء ہر وقت ہم سے مانگیں، علماء ہر وقت ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں، علماء ہر وقت ہمارے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں، اور پھر ہم کبھی ان کو لائنوں میں لگائیں، اور پھر کبھی ہم ان کو دوڑائیں، اور پھر کبھی ہم ان کو بھگائیں۔ یہ جو دماغ کا خناس ہے، یہ جب دیکھتے ہیں کسی ایسے عالم کو، کسی ایسے دیندار کو جو اللہ کے فضل سے، اپنی محنت سے دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، کاروبار کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، بزنس کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، تو ان کے پاس سوائے اس الزام کے اور کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ اس کو یہ دین کا سوداگر کہنے لگتے ہیں، اور اپنے دل کی بھڑاس کو زبان سے اگلنے لگتے ہیں، اور اس پر الزامات لگانے لگتے ہیں، اور اس کے بارے میں گندی سندی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور جھوٹ اور تہمتوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ یا تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، یا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی دینداری کو بیچ رہا ہے۔ جس طرح ہم تماشا دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، وہ علماء جو اللہ نے جن کو کچھ استطاعت دی ہے، جو کچھ محنت کر رہے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھائیں، ہر جگہ کے ان علماء کو گالیاں دیتے ہیں، ہر جگہ کے ان علماء کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور پیچھے یہی ذہنیت چھپی ہوئی ہے کہ ہم علماء کو اچھے حال میں نہیں دیکھ سکتے۔ علماء کرام سے بھی میں کہوں گا، آپ ساری دینی خدمات کے ساتھ اپنے کو کاروبار میں مضبوط کیجئے، کسی کی پرواہ مت کیجئے، آگے بڑھیے، ترقی کیجئے، مالی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئیے، مدرسوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیجئے، اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیجئے۔ ان بد دماغ مالداروں کے آگے کاسے گدائی دے کے مت جائیے، ان بد دماغ مالداروں کے سامنے کوئی ضرورت مت رکھیے، اللہ کے سامنے ضرورت رکھیے، اور مخلص غریب مسلمانوں سے مدد لیجئے، مخلص غریب مسلمانوں کا ساتھ لیجئے۔ جس کے دماغ میں مال کا خناس ہو اور اپنے پیسوں کا خناس ہو، اس کو جوتے کی نوک پر رکھیے، اس کو کوئی عالم منہ نہ لگائے، اس کو سلام ہرگز مت کیجیے، اس کے قریب مت پھٹکیے، وہ آپ کو ایک نگاہ تکبر سے دے کے اس سے نظریں پھیر لیجیے۔ ایسے متکبر مالداروں کے دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو مخلص غریب لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑے بڑے کام کرواتے چلے جائیں گے، اور آگے بڑھ کر خود اپنے پیروں پر مضبوط ہوئیے، کسی کی پرواہ مت کیجیے، کسی کی گالی کو سن کر کبیرہ خاطر مت ہوئیے، کسی کی بات کا بوجھ مت لیجیے، خوب آگے بڑھیے۔ میں تو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو، پورے امت کے علماء دیکھتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کے پروگرام میں اپنا پیغام بھیجا، انہوں نے کتنی بہترین نیت کے ساتھ اپنا بزنس شروع کیا۔ اب وہ بزنس میں وہ کروڑوں کمائے، اربوں کمائے، تمہارے پیٹ میں مروڑ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حلال کمائی کما رہے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ کما رہے ہیں۔ ہم کو اس سے حسد میں اور کینے میں اور اندر کی جلن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت پرانا اعتراض ہے جو کفار و مشرکین کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔